اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الحج کی آیات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے احوال الصالحہ کا ذکر فرمایا. جیسا کہ آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رسالت کے بعد کفار کی مخالفت، مشرکین مکہ کی مخالفت، یہود و نصارہ کی مخالفت اور اللہ کے راستے میں میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا سختیاں برداشت کرنا، ظلم و ستم کا ہر بار سہنا، حتیٰ کہ انجام ان کو اپنا گھر، اپنا وطن، اپنا دیار، اپنا تعلق سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کرنا. یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی کہ انسان جہاں پیدا ہوا ہو، جہاں اس کا گھر ہو، مسکن ہو، جہاں بچپن گزرا ہو، جوانی گزری ہو، اس علاقے سے ایک تعلق ہوتا ہے اور اس کو نکلنا پڑے. اس لیے صحابہ پہ جو دور گزرا ہے اور میرے محبوب پہ جو دور گزرا ہے وہ کسی پہ نہیں گزرا. اسی لیے صحیح روایات مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں مجھے پہنچی ہیں کسی کو نہیں. اور اسی طرح حضور کے صحابہ کو جس طرح بٹھیوں میں ڈالا گیا ہے اور کسی پہ یہ وقت نہیں گزرا. پھر اللہ نے ان کو مدینہ منورہ کے بعد اجازت دی قتال کی، جہاد فی سبیل اللہ کی، تاکہ اللہ کے ذکر کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے فرمان کو زندہ رکھا جائے اور مراکز دین کی حفاظت کی جائے. اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک کو اپنی زندگی میں اور ان کے بعد صحابہ کو زمین میں حکومت دی، سلطنت دی، اقتدار دیا. اس میں انہوں نے ایک ایسا نظام پیش کیا، نظام عدل، نظام مساوات، کہ جس کی پورا عالم آج تک نہ مثال پیش کر سکا ہے اور نہ کوئی قیامت تک کر سکتا. اس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ جن کو ہم زمین میں تمکنت عطا فرماتے ہیں ان کا تو کام یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، بندوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں اور نظام کفالت میں وہ زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں کہ غنی سے لے کر غریبوں کو دی جائے تاکہ کوئی محتاج نہ رہے. بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روک دیتے ہیں. اور پھر ان ساری محنت کا ان کو پتا ہے کہ اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کی اللہ کے ہاتھ. ان تمام احوال کے بعد آج کی جو سبق میں ہم نے آیات مبارک تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے اپنے پیارے نبی محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ میرا بدنی آپ نہ گھبرائیں. کافروں کا تکذیب کرنا، جھٹلانا، مخالفت کرنا، ایذا پہنچانا کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ بالکل ان کی عادت ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر قوم نوح نے کتنا نوح علیہ السلام کی تکذیب کی کہ نوح علیہ السلام نے دن رات مجلس مخفی ظاہر باہر سرن جہرن ہر لحاظ سے دعوت دی.
لیکن قوم نے ماننا تو کچھ ہے، نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے مجنون ہے، دیوانہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اتنا تشدد کرتے، اتنا مارتے کہ حضرت بے ہوش ہو جائے۔ اور یہ بات کوئی 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، ہمیں تو تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، دماغ بھی جواب دے جاتا ہے، آدمی کے اعصاب بھی جواب دے جاتے ہیں، لیکن پیغمبروں کا استقلال دیکھیں کہ 950 سال تک قوم کی تکلیف برداشت کی، پھر جب مایوس ہو گئے ان کے ایمان سے تو پھر اللہ کے آگے دعا کی کہ میرا مولا یہ قوم اب سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، اب ان کا علاج یہ ہے کہ جب تھوڑا اس مقام پہ آ جائے کہ اس کا علاج ممکن نہ ہو تو پھر ٹانگ کاٹنی پڑتی۔ اب ان کا علاج یہ ہے کہ مولا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان کا کوئی بندہ بھی باقی نہیں، اگر یہ زندہ رہ گئے تو ان کی نسلیں جو ہیں ان میں بھی گناہ گار ہوں گے، ان میں بھی کافر ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب قوم عاد نے دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، تکذیب۔ قوم سمود کے بارے میں دیکھیں کہ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام سے کیا کیا، تکذیب، کہ خود معجزہ مانگا پھر خود جھٹلایا۔ اصحاب مدین دیکھیں انہوں نے کیا کیا، تکذیب۔ قوم ابراہیم دیکھیں انہوں نے کیا کیا، تکذیب، کہ ابراہیم علیہ السلام کو آخر ملک چھوڑنا پڑا، ہجرت پر۔ قوم لوط کو دیکھیں کہ میرے محبوب انہوں نے کیا کیا، تکذیب۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بار بار ہدایت کی، بار بار نصیحت کی، لیکن قوم کا یہ عالم ہے کہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد ایک بچڑا دیکھا، اس نے بچڑے سے آواز آئی تو اس کو خدا بنا کے شروع ہو گئے عبادت کرنا۔ اسی طرح آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ نظر ڈالیں، انہوں نے کیا کیا، تکذیب۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ کی والدہ ماجدہ صدیقہ پہ تہمت لگائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ یوسف نجار کا بیٹا کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، پھانسی پہ چڑھانا چاہا۔ کون سا ظلم و ستم ہے جو روا نہیں رکھا گیا؟ تو ان واقعات کو بتلا کے ایک قسم کی تسلی بھی ہے اور حقائق کا احاطہ بھی ہے کہ میرے محبوب یہ تو ہوتا آیا ہے کہ حق والوں کو جھٹلایا جائے گا۔ کے علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ جو عالم ہے، جو مرشد ہے، جو شیخ ہے یا جماعت ہے اور اس کی کوئی تکذیب نہیں کرتا، مخالفت نہیں کرتا، تو سمجھ لو کہ وہ صحیح آدمی نہیں ہے۔ اگر وہ نبی کا سچا وارث ہے تو نبی کی مخالفت ہوئی، اس کی مخالفت ہوگی۔ انبیاء علیہم السلام کو اگر تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے تو اس کو بھی گزرنا پڑے گا۔ انبیاء علیہم السلام کو لوگوں نے جادوگر کہا ہے، کذاب کہا ہے، مفتری کہا ہے، ساحر کہا ہے، شاعر کہا ہے، تو جب ان کا وارث ہے تو ان کو بھی ان الزامات سے گزرنا پڑے گا۔ ان میں تسلی کیسے ہوتی ہے کہ جب بیماری عام ہو جائے نا تو آدمی، خدا کی قدرت ہے، پھر آدمی کا تکلیف کم ہو جاتی ہے۔
ایک بار بچہ بیمار ہو نا پریشان ہوتا ہے سارا گھر. اگر کہ بابا کیوں گھبراتے ہو، ہر گھر میں بچہ بیمار ہے، یہ عام بیماری ہے، فلو ہے، موسم ہے، وائرس ہے، سب کو لگا ہوا ہے بابا، کوئی بات نہیں، سلی ہو جائے. اور دوسرا اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ جن جن قوموں نے جھٹلایا پھر ان کا انجام کیا ہوا. جنہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا ان کا کیا حشر ہوا. جنہوں نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا ان کا کیا حشر ہوا. جنہوں نے ہود اور صالح علیہ السلام کو جھٹلایا ان کا کیا حشر ہوا. جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا ان کا کیا حشر ہوا. تو میرا مدنی، اگر موسیٰ علیہ السلام کے جھٹلانے پہ اللہ نے پکڑا ہے تو آپ تو سب سے افضل ہے. تو آپ کی تکذیب کرنے والوں کا انجام بھی دنیا و آخرت میں بہت بڑا ہلاک نقصان دہ. اس لیے فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی، اگر یہ کافر آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ سے پہلے نوح علیہ السلام، اسی طرح قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود، انہوں نے بھی تو تکذیب کی انبیاء کی، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں. وقوم ابراہیم وقوم لوط واصحاب مدین وکذب موسیٰ. قوم ابراہیم نے تکذیب کی، قوم لوط نے تکذیب کی، اصحاب مدین نے تکذیب کی، حضرت موسیٰ بھی جھٹلائے گئے. وَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. میرا مدنی، میں نے کافروں کو مہلت دی کہ سمجھ جائیں، توبہ کریں، رجوع کریں، اللہ کے راستے کی طرف لوٹ آئیں. لیکن جب انہوں نے بالکل اپنی تکذیب پہ اصرار کیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، نکیر بمانے انکار ہے. پھر دیکھیں کہ کیسے ہم نے ان کو پکڑا، کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پورے عرض پہ طوفان لا کے غرق کر دیا، کوئی نہ بچا مگر وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے. ہم نے قوم عاد پہ ہوائیں بھیج دی، اور ایسی ہوا ہم نے بھیجی، سخرنا علیہم، ہم نے 7 راتیں اور 8 دن تک ہوا چلا کے اس بڑی مضبوط قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اور ہم نے قوم ثمود کے لیے صرف حضرت جبریل کو حکم دیا، اس نے چیخ ماری اور ساری قوم مر گئی. ہم نے قوم ابراہیم علیہ السلام، جو میرے ابراہیم کو آگ میں جلانا چاہتے تھے، ہم نے ان کی قوم کو ہلاک کر ڈالا. اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم جب تکذیب انبیاء پہ مصر ہو گئی، گناہوں پہ مصر ہو گئی، پھر ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا ڈالا کہ ہم نے ان حکم دیا جبریل کو کہ ان کی بستیوں کو اٹھا لو زمین سے. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ نے فرمایا آسمان کے قریب لا کے ان کی بستیوں کو اوندا گرا دو، اور اوپر سے جہنم کے پتھروں کی بارش برسا دو کہ کوئی نہ بچے. اسی طرح فرمایا کہ اصحاب مدین نے تکذیب کی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر ڈالا. موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی فرعون نے، ہم نے اس کو بھی غرق کے دریا کر دیا. لیکن ہمارا نظام ہے کہ ہم مہلت دیتے ہیں. اگر مکے والوں کو بھی ہم نے نہیں پکڑا، مہلت دی ہے، تو آپ نہ گھبرائیں. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ
میرا مدنی آپ بھی صبر کریں جیسے پہلے شان والے پیغمبروں نے صبر کیا ہے. آپ جلدی نہ کریں، ہر چیز کا ہمارے پاس پیمانہ مقرر ہے، وقت مقرر ہے. ثم اخذتهم، مہلت کے بعد ہم نے ان کو پکڑ لیا. فکیف کان نکیر، پھر کیسا تھا میرا پکڑنا، کیسا تھا میرا عقاب، کہ وہ لوگ جو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھے تھے پانی میں غوطے کھا رہے تھے اور میرا اقرار کر رہے تھے. اب اللہ نے پھر دلائل کے ساتھ ذکر کیا. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کہ وہ بستیاں اور بستی والے اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے. ہم نے ایسا عذاب بھیجا کہ اب چھتوں پہ گرے پڑے ہیں، الٹا کر کے ہم نے مار دیا. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار ہو گئے، جہاں آبادیاں تھیں، جہاں کھیتیاں تھیں. کیوں کنواں ہوگا، پانی ہوگا تو آبادی ہوگی نا. دیکھو کتنے اجڑے پڑے ہیں. وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنے محلات جن کو انہوں نے رنگوں سے چونے سے مزین کر کے اپنے لیے بنایا تھا، آج دیکھو کہ وہ محل اجڑے پڑے ہیں. کوئی رہنے والا نہیں، کوئی بسنے والا نہیں، کوئی ٹکانے والا نہیں. اس کے بعد اللہ فرماتی ہیں اگر تمہیں قرآن پہ اعتماد نہ ہو، میرے مدنی پر اعتماد نہ ہو، تو پھر ہم تمہیں حکم دیتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. اللہ نے فرمایا پھر تم کیوں نہیں چلتے زمین میں، کیوں نہیں سیر کرتے تاکہ دیکھنے کے بعد تم عبرت پکڑو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں پھرتا ہے عبرت کے لیے تو جائز ہے کہ میں پوری دنیا میں دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نظام ہے، کیا انجام ہے. ہاں بلا وجہ نہیں، اس لیے کہ فتکون لہم، تاکہ قلوب یعقلون بها، کیا مانا ان کے دل ہوتے یہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھتے. ایک تو ہماری ظاہری آنکھیں ہیں، ایک اصل بات جو ہے وہ دل ہے، مرکز علم جو ہے وہ دل ہے، تصدیق ایمان کا مقام جو ہے وہ دل ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کاش ان کے دل ہوتے اور یہ غور کرتے، یہ اپنی بصیرت سے کام لیتے. او اذان یسمعون بها، کاش ان کے پاس کان ہوتے جس سے یہ حق بات کو سنتے. کان تو ہیں لیکن حق بات بھی سنتے. اچھا ایک آدمی سنے اور عمل نہ کرے تو گویا اس نے بھی نہ سنا. لوگ کہتے ہیں نا بھئی اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، اپنے بھائی کو سمجھاؤ، وہ کہتا ہے جی میری سنتا ہی نہیں. اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ وہ بہرا ہے، مانتا نہیں. تو اگر آدمی نہ مانے تو گویا اس نے نہیں سنا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، اصل جو ہے وہ اندر کی آنکھ ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں تھرڈ آئی، تیسری آنکھ. آج کل دنیا اس کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ آدمی کا اندر سے دل، وجدان، ضمیر چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا او آذان یسمعون بها، کیوں نہیں سمجھتے؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اب آدمی حیران ہوتا ہے کہ ان کی تو آنکھیں ہیں. اللہ نے فرمایا میرے مدنی یہ آنکھ سے اندھا ہونا تو کچھ نہیں، آنکھ کے اندھے کو تو کوئی ہاتھ پکڑ کے بھی چلا سکتا ہے، آنکھ کے اندھے کو تو کوئی بات کر کے بھی سمجھا سکتا ہے، لیکن جن کے دل اندھے ہو جائیں ان کو کون سمجھائے؟ ان کے تو دل اندھے ہو گئے، وہ بصیرت ہی ختم ہو گئی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ کفر پہ اڑ گئے، اسرار پہ اڑ گئے، تو ہم نے بھی ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی، اب کوئی ہدایت کی بات ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی یہ کافر جلدی کرتے ہیں عذاب میں، یہ کافر آ کے کہتی ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اگر یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اگر اللہ کا یہ سچا فرمان ہے تو پھر ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم جو نہیں مانتے تو اللہ آسمانوں سے ہم پہ پتھر کیوں نہیں برساتے؟ ہم پہ عذاب دردناک کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا یہ عذاب مانگنے میں بڑی جلدی کر رہے ہیں، ان کو بتلا دیں کہ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ کا فرمان، اللہ کا وعدہ، چاہے وعید کے بارے میں ہو یا وعد کے بارے میں ہو، وہ کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے، جلدی نہ کرو، جلدی نہ مانگو، وقت آئے گا۔ اور وہ اصل وعدہ کس دن ہوگا؟ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جب تیرے رب کا وہ دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا، اس دن آئے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اصل وعدہ تو عذاب جہنم ہے نا، عذاب آخرت ہے نا۔ دنیا میں اللہ چاہے تو عذاب دے دے، نہ چاہے تو نہ دے، لیکن اصل یہ فیصلے کا دن جو ہے وہ قیامت ہے۔ اچھا، 1000 سال کا دن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کو سمجھیں، اس میں علماء نے 2 باتیں ذکر کی کہ 1000 سال کے دن کا معنی یا تو امتداد کے دور پہ یا اشتداد کے دور پہ، اس میں اصطلاح ہے علماء کی، ایک کو کہتے ہیں اشتداد، ایک کو کہتے ہیں امتداد۔ اشتداد کا کیا معنی کہ اتنی عذاب کی سختی ہوگی، محشر میں ایسی دہشت ہوگی کہ معلوم ہوگا 1000 سال گزر گیا۔ دیکھیں نا کہ آدمی آگ پہ بیٹھا ہو تو گھنٹہ گزارنا بھی تو مشکل ہے، لیکن باغ میں پھولوں کی خوشبو میں بیٹھا ہو تو مہینے گزر جائیں پتہ نہیں لگتا۔ خوشی کے لمحات ایسے گزر، دیکھا نہیں چھٹی ایسے گزر جاتی پتہ ہی نہیں لگتا۔ وہ یار کمال ہے، ختم، یہ کل تو جمعہ تھا، جی جمعہ گزر گیا، آج تو اتوار بھی گزر گیا۔ تو خوشی کے دن جو ہیں وہ جلدی گزرتے ہیں، اور مصیبت کے دن جو ہیں وہ بڑی تکلیف سے ہو۔ دیکھو نا بیمار ہو، اس کے لیے ایک رات کاٹنا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی مہینہ گزر گیا ہو۔ اور راحت میں سویا آدمی اٹھتے پتہ نہیں لگتا کہ ظہر کو اٹھ رہا ہوں یا فجر کو اٹھ رہا ہوں۔ کئی دفعہ آدمی کو اگر صحیح نیند آ جائے نا جی، بے ہوشی والی نیند، تو جب وہ اٹھتا ہے نا وہ کہتے ہیں یار اچھا ظہر کا وقت ہو رہا ہے، بھائی نہیں یار یہ تو فجر کا وقت ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا پتہ نہیں لگتا۔ اور پریشانی ہو تو ساری رات کروٹیں بدلتے، اے سی چل رہا ہے، بستر بچھا ہوا ہے، نیند ہے بھاگ گئی ہے، بلا رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، لیکن آنکھیں کھلی ہے، نیند آتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اشتداد، کہ سختی کی وجہ سے دن بڑا نظر آئے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں امتداد۔ امتداد کا کیا معنی؟ یعنی واقعی دن لمبا ہوگا۔ کیا معنی؟ اس کی مثال سمجھ لیں کہ یہ جو حرکت ہے نا جی، حرکات جو ہیں سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، ان کی حرکات جو ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض حرکات جو ہیں وہ دولابی کہلاتی ہیں، بعض حمائلی کہلاتی ہیں،
اور بعض راہ بھی کہلاتی ہیں. اسی طرح بعض سیارات کی سیدھی چال ہے، بعض کی کہہ کرا ہے، جا کے پھر الٹتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر پیچھے آتے ہیں. اچھا، بعض کی جو ہے وہ رفتار یوں ہے، بعض کی رفتار یوں ہے، بعض کی رفتار زمین کے مطابق ہے، بعض کی زمین کے بالکل الٹ ہے. زمین اگر یوں پھرے تو وہ یوں پھر رہے ہیں. تو یہ ایک علم فلکیات ہے اور پڑھنے کے بغیر سمجھ نہیں آتا. موٹی موٹی باتیں جو ہے میں نے عرض کر دی ہیں. تو اب اس کی مثال سمجھ رہے کہ مثلا اگر خط استوا ہے تو 24 گھنٹے میں دن رات پورا ہو جائے گا. دن رات جو ہے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. اگر اسی خط استوا پہ دن 24 گھنٹے کا ہے تو قطب شمالی میں وہی دن 1 سال کا ہو جائے گا. کبھی آپ باہر سفر کریں نا تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. مثلا آپ رات کو 1:40 پہ پرواز جاتی ہے لندن کے لیے، 6 گھنٹے کی پرواز ہے. اچھا، کبھی ہمارا ان کے ساتھ 2 گھنٹے کا فرق ہے، کبھی 3 کا ہے، کبھی کم ہے، کبھی زیادہ ہے. اچھا، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 1:40 پہ ہم چلے ہیں. اچھا، اب یہاں مثلا اذان ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ صبح کی اذان جو ہے وہ 4:10 پہ ہو جاتی ہے. اچھا، 4 منٹ پہ، یعنی اس کا معنی ہے 2 گھنٹے کے بعد ہماری فجر کا ٹائم ہو گیا. لیکن جناب آپ وہ 6 گھنٹے کا سفر کر کے جب وہاں اترتے ہیں تو ابھی فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. کیوں؟ وہ جو فرق ہے آپ کا ان کا ہمارے درمیان. کیونکہ جیسے مثلا آپ وہاں پہنچے 6 بجے تو وہاں تو 4 ہے نا، 2 گھنٹے کا فرق ہے. تو لہذا آپ آرام سے وہاں فجر کی نماز پڑھیں گے. 4:10 پہ اذان ہوگی. اچھا، بڑا عجیب لگتا ہے. کبھی یہاں جو ہے نا جی رات ہے، وہاں دن ہے. اچھا، اسی طرح آپ ایسے ملکوں میں سفر کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے سفر کر رہے ہیں رات کو. اچھا، خدا کی قدرت ہے آپ کو پورا 1 دن بچ جاتا ہے کہ ان کا ہمارا 8 گھنٹے کا فرق ہے. یعنی وہ 8 گھنٹے ہم سے ابھی پیچھے ہیں کہ ہماری ابھی یہاں مغرب ہو رہی، ابھی وہاں ظہر بھی نہیں ہوئی. تو ہم جب چلیں گے تو وہاں تو 8 گھنٹے کا فرق ہے. تو گویا ہمیں پورا دن بچ گیا تھا فرق. اچھا، جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو گویا 1 دن زیادہ لمبا لگ جائے گا، کیونکہ ابھی وہاں مثلا دن کے 8 بجے ہوں گے، یہاں تو رات ہو چکی ہوگی، یہاں دوسرا دن شروع ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے یہ فرق ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا نظام ہے. قیامت والا دن جو ہے وہ بھی اسی طرح ہوگا کہ ایک جگہ تو ہے مثلا 24 گھنٹے کا، اور ایک جگہ ہے سال کا، ایک جگہ ہے 1000 سال کا، ایک جگہ ہے 50,000 سال. اس لیے وہ کہتے ہیں یہ امتداد بھی ممکن ہے اور اشتداد بھی ممکن ہے. اللہ کا فرمان جو ہے ہر حال میں سچا ہے. یا تو کافروں کو مصیبت کی وجہ سے وہ دن 1000 کے برابر نظر آئے. اچھا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہاں تو سورج چاند ہوگا نہیں، تو پھر دن کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ نے فرما دیا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. 1000 سال کے برابر ہوگا جیسے تم حساب کرتے تھے. اسی اندازے کو اگر سامنے رکھا جائے، ورنہ وہاں تو نہ سورج ہے نہ چاند ہے. وہاں کا تو نظام ہی الگ ہے، آسمان بھی الگ ہے، زمینیں بھی الگ. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی دن ہوگا بدلے کا جب ہم ہر چیز کا بدلہ دیں گے. تو اس لیے استعداد بھی ہے امتداد. اچھا، اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ فقراء مہاجرین تمہیں خوشخبری ہو کہ قیامت والے دن تم 6 مہینے دنیا داروں سے پہلے جنت میں جاؤ گے. اور فرمایا 6 مہینے کا معنی یہ ہے کہ وہاں دن 1000 سال کا ہوگا، ہو جاؤ گے.
اسی لیے بات علماء نے فرمایا کہ واقعتاً اللہ اس دن کو بڑا کر دیں گے تو کوئی بڑی بات ہے جو خدا 24 گھنٹے کا دن بنا سکتے ہیں 1000 سال کا بھی بنا سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا جلدی نہ کرو. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بستیاں ہیں جن کے واقعات ہم نے ذکر کیے ہیں، لیکن یاد رکھو جن کو ہم نے مہلت بھی دی تھی اور وہ ظلم کرنے والے، اپنے جانوں پہ یعنی کفر کرنے والے، انبیاء کا انکار کرنے والے تھے. اگر ان کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اپنے عذاب میں، اور یہ تو دنیا کی پکڑ ہے. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، اور جب لوٹ کے آئیں گے تو پھر ذرے ذرے کا حساب دیں گے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب یہ قیامت میں آئیں گے ان کے ساتھ کوئی ساتھی بھی نہیں ہوگا، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اکیلے آ کے پھر ہماری دربار میں پیش ہوں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ اطمینان فرمائیں، آپ صبر فرمائیں، آپ مشقتوں کو برداشت فرمائیں. یہ سنت اللہ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو حق کی بات کہے گا تو پھر اس کو دار پہ بھی لٹکنا ہوگا، اس کو پھانسیوں پہ بھی چڑھنا ہوگا، اس کو ظلم کی بٹھیوں سے بھی گزرنا ہوگا. اور اگر وہ جھوٹ بولے گا تو پھر حلوے بھی ملیں گے، جگیریں بھی ملیں گی، ان کے مزے بھی ہوں گے. باقی قیامت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو بدل ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں حق پہ قائم رکھے، حق پہ دوام دے، استقامت دے، اور جب موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ہم عاجز ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم تو برداشت کے قابل بھی نہیں ہیں. ہم رحم کی درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. اور آپ کو تو معاف کرنا بڑا پسند ہے، انک عفو تحب العفو، میرا مولا آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی دینا آپ کو بڑا پسند ہے. تو آپ مہربانی کر کے اپنی پسند والا معاملہ فرما کے ہمیں معافی عطا فرما، اور ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی، گھریلو، باہر کی سب بیماریاں، پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. جی کہ آپ جیسے فرماتے ہیں کہ فلاں چیز بدعت ہے، ایسے دوسرے علماء بھی کہتے ہیں. سب مل کے بیٹھ جائیں اور فیصلہ کر لیں تو آپ بلائیں نا، اکٹھا کریں، میں حاضر ہوں. اچھا مشورہ ہے آپ کا، آپ بلائیں، آپ دعوت دیں، انشاءاللہ میں حاضر ہوں. ایک بات کو یاد رکھو، اپنے دماغوں کو ٹھیک کر لو. علماء کسی کو کافر، مشرک یا بدعتی نہیں بناتے ہیں بلکہ بتلاتے ہیں. بنانے اور بتلانے میں بڑا فرق ہے. ایک بات یاد رکھو، ایک ہے کسی کو کہہ دو تم کافر ہو، تم کافر ہو، نعوذ باللہ کسی مسلمان کو کافر کہو گے خود کافر ہو جاؤ گے. کسی غیر کافر کو کافر کہو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کفر تمہاری طرف لوٹ آئے گا، تم خود کہنے والا کافر ہو جائے گا. علماء بتلاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. ایک بات یاد رکھیں، علماء بتلاتے ہیں کہ بھئی توحید کیا ہے. بھئی ہم جو کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا معنی کیا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب معبود برحق اللہ ہے تو ساری عبادت کس کے لیے ہوگی؟ ایک موٹی سی بات ہے، روز کلمہ پڑھتے ہو.
تو جب اللہ معبود برحق ہے تو اب جتنی بھی عبادت ہیں، عبادات بدنی ہے، مالی ہے، مشترک ہے، عبادات قولی ہے، عبادات فعلی ہے، یہ تمام عباداتیں کس کے لیے ہوں گی؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب ایک اندھے کو بھی بتلانا دے بھی بابا رکوع کرنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، دعا مانگنا عبادت ہے، منت ماننا عبادت ہے، قربانی ذبح کرنا عبادت ہے۔ جب یہ اللہ کے سوا غیر کے نام پہ کرو گے کفر ہو گیا۔ ایک موٹی سی بات۔ اب پھر تم اس کو بہانے بناؤ گے، نہیں جناب، ایک سجدہ عبادت کا ہوتا ہے اور ایک سجدہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ جو ہم اللہ کو کرتے ہیں وہ تو عبادت ہے، اور جو مرشد کی قبر پہ کرتے ہیں وہ عظمت ہے، تعظیم ہے۔ تو یہ ایک ایسی تعویل ہے جو 1400 سال میں نہ حضور نے فرمائی، نہ صحابہ، نہ اہل بیت نے۔ تمہارے اپنے عقل نے ایک بات گھڑی ہے لوگوں کو گمراہی میں ڈالنے کی۔ اس کی وجہ سمجھے میرا بھائی، اگر عظمت نہ ہو دل میں تو کون کسی کو سجدہ کرتا ہے؟ آپ نے کبھی آئینہ کو سجدہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کیا؟ آخر قبر پہ جو کر رہے ہیں تو مانا قبر کی دل میں عظمت ہوگی تو سجدہ ہوگا، اللہ کی بھی عظمت ہوگی تو سجدہ ہوگا، بات تو وہی ہے۔ کافر خدا کو نہیں مانتا، وہ سجدہ بھی نہیں کرتا۔ نصرانی خدا کو صحیح معنوں میں نہیں مانتے، وہ اپنے گرجے میں جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، پادری کے سامنے اپنے گناہوں کی لسٹ پیش کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، گناہ معاف کروا کے آ جاتے ہیں، یا کھڑے ہو کے کچھ دعائیں شعائیں پڑھ لیتے ہیں، یا گھنٹیاں بجا دیتے ہیں، آ جاتی ہیں خلاص۔ تو میرا بھائی ایک بات کو سمجھو، اب بات ہو گئی بدعت کی۔ تو بدعت کا کیا معنی؟ کہ جس بات کا ثبوت قرآن میں نہ ہو، حضور کے فرمان میں نہ ہو، اجماع میں نہ ہو، یعنی اجماع صحابہ میں بھی نہ ہو، تو وہ بات ہو بھی دین سے تعلق رکھنے والی، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بدعت۔ یہ بڑا آسان مسئلہ ہے، مشکل ہے ہی نہیں۔ بلا وجہ جو آدمی جھگڑے کرے یا لڑائیاں لڑے تو اللہ ہدایت دے۔ دیکھو نا، اب مثلا نماز ہے، یہ حضور کے وقت سے ہے یا تم نے شروع کی ہے؟ ہاں جی، اچھا اذان، اگر اذان حضور کے وقت سے ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پورے لفظ حضور کے وقت سے آ رہے ہیں یا بعد میں مولویوں نے بتائے ہیں؟ اگر یہ حضور کے فرمان کے مطابق ہے تو حضرت بلال نے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو مؤذن ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھے، ابھی محذورہ نے بھی نہیں پڑھے، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی اہل بیت کے دور میں بھی کسی نے نہیں پڑھے۔ اب اگر نکالا جائے تو اسی کا نام بدعت ہے کہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ میں ہے، نہ خیر القرون میں ہے، بعد میں لوگوں نے ایک نئی چیز بنائی ہے تو بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں حضور کی بیوی فوت ہوئی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضور کے بیٹے فوت ہوئے، عبداللہ ابراہیم قاسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ام رسول اللہ محبوب چچا سیدنا حمزہ شہید ہوئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، مصعب ابن عمیر شہید ہوئے، اصحاب بدر شہید ہوئے۔ کیا حضور نے ان کے لیے تیسرے دن قل شریف کیے؟ کر کیے ہیں، سنت ہے، جھگڑا ہی نہیں۔ کیا حضور نے ان کے لیے 7 جمعراتوں کو اہتمام کیا کہ بابا چلو غربت کا زمانہ تھا، کھجوریں ہی رکھ لیتے؟ آپ نے ان میں سے کسی کا 40واں منایا؟ اگر ہے تو سنت ہے، نہیں ہے تو بدعت ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس میں کسی مولوی کے بنانے سے تو بات نہیں بنتی، یہ تو ایک واضح سی بات ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود پہ بوسہ دیا، رکن یمانی پہ ہاتھ لگایا، رکنین جو ہیں عراقی اور شامی ان پہ ہاتھ نہیں لگایا۔ اب اگر کوئی طواف میں ان کو ہاتھ لگائے تو بدعت ہے، حالانکہ ہے تو اللہ کا کعبہ۔ وہ کہے دیکھو جی میں نے کعبہ شریف کو ہاتھ لگایا، دیکھو مولوی صاحبان کا دماغ خراب ہے، میں نے کیا جرم کیا، میں نے کیا جرم، تم نے حضور کی مخالفت کا جرم کیا۔ بات سمجھو، مسئلہ کعبے کو ہاتھ لگانے کا نہیں ہے، مسئلہ مخالفت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھئی اگر ان کو ہاتھ لگانا دین تھا، ضروری تھا، حضور لگاتے۔ اس لیے میرے بھائی یہ کہنا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اور وہ مولوی یہ کہتا ہے اور وہ مولوی یہ کہتا ہے، یہ بالکل شیطانی دماغ میں خلل ہے، سب کو پتا ہے، حق باطل کا سب کو پتا ہے، اور تمہیں مولویوں سے زیادہ پتا ہے ماشاءاللہ، تم تو ایک ایک بات کو ریدتے ہو۔ یہ بالکل شیطانی خیال ہے جی، ایک مولوی یہ کہتا ہے جی، ایک مولوی یہ کہتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے جی، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے جی، بالکل غلط بات ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ بدعت والے کون ہیں اور سنت والے کون ہیں، تمہیں پتا ہے کہ توحید والے کون ہیں اور شرک والے کون ہیں، تمہیں پتا ہے کہ قرآن و حدیث والے کون ہیں اور قوالی اور مجرے والے کون ہیں، تمہیں پتا ہے۔ یہ مت جھوٹ بولو کہ ہمیں پتا نہیں، ہمیں مولوی دھوکہ دے رہا ہے۔ مولوی کیوں دھوکہ؟ تم مولویوں کو بیچ کے کھا جاتے ہو تو مولوی کیا دھوکہ دے گا تم؟ اس لیے بات جو ہے نا باقی رہ گئی کہ مولویوں میں اتفاق کرانے والی بات، جہاں تک میری طرف سے میں حاضر ہوں، آپ جب بلائیں گے میں آ جاؤں، جہاں بلائیں گے میں آ جاؤں، لیکن پہلے سب کو اکٹھا کر لو، ان سے پوچھ بھی لو۔ وہ ایک دفعہ لطیفہ ہے، اللہ عالم سچا ہے جھوٹا ہے تو خدا کو پتا۔ وہ نورانی صاحب تھے نا، مر گئے بیچارے، بہرحال اچھے آدمی تھے، وزادار انسان تھے، حافظ قرآن بھی تھے۔ میری ان سے کوئی لمبی چوڑی ملاقات نہیں، ایسے راہ گزر والی ملاقات تھی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تو یہ تبلیغی جماعت والے لوگ جو ہیں نا جی، ہمیں ان کے ساتھ جانے کا، رہنے کا، کام کرنے کا تو موقع نہیں ملا، سنتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی نورانی صاحب کو کیسے دعوت دی جائے، اگر ہم ان کو دعوت نہ دیں تو قیامت میں خدا پکڑے گا، بھئی تم نے ان کو کہا دعوت کا۔ اچھا دیں تو کیسے دیں؟ پھر بیچارہ جٹ آدمی جلدی مان دیتا ہے، مولوی جلدی نہیں مانتا۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ فلاں ڈاکٹر سے وہ علاج کراتے ہیں اور وہ ڈاکٹر بھی صحیح العقیدہ ہے اور ہماری جماعت کا آدمی ہے، اس ڈاکٹر کے ذریعے ہم دعوت تو دیں نا کہ حضرت اللہ کے دین کے لیے نکلیں ہمارے ساتھ، نہ مانے وہ قیامت میں خدا کو خود جواب دیں گے۔ اس ڈاکٹر کو تیار کیا گیا، ڈاکٹر کو سمجھایا گیا کہ بھی تم نے پیار سے، محبت سے، اصل بات تو ہم نے دین کی دعوت دینی ہے، وہ نہ مانے، لیکن تم نے دعوت بڑے طریقے سے دینی ہے۔ اس کو بریف کیا گیا ڈاکٹر کو، آخر وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، ڈاکٹر تھا۔ وہ جب گیا حضرت کا علاج کرنے کے لیے، اتفاق سے حضرت اکیلے تھے، موقع بھی بڑا اچھا تھا، اس نے دوائیں دی، چیک اپ کیا اور کہا کہ حضرت میں نے آپ سے ایک بات کہنی ہے، اگر ناگوار نہ گزرے۔ انہوں نے کہا نہیں یار، تم میرے فیملی ڈاکٹر ہو، اتنے عرصے سے میری خدمت کر رہے ہو، تمہاری بات کیوں مجھے ناگوار گزرے گی؟ بات کرو، کھل کے بات کرو، تمہیں اجازت ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ جو ہے نا، یہ جماعت والے لوگ، ان کے 10-10 لاکھ کے اجتماع ہوتے ہیں، 20-20 لاکھ کے اجتماع ہوتے ہیں، اور وہاں لوگ تو سارے اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں،
اور اہل سنت والجماعت کے تو آپ سب سے بڑے ماشاءاللہ عالم ہیں، مولوی ہیں، بزرگ ہیں، اگر آپ ان جماعت کے ساتھ چونکہ کچھ قیود ہیں، شرائط ہیں کہ جو ان کے ساتھ وقت نہ لگائے اس کو وہ اپنے اجتماع میں تقریر نہیں کرنے دیتے، تو آپ تھوڑا سا اگر وقت لگا لیں اور جب ان کا اجتماع اس دن تقریر کر لیں تو سارا 20 لاکھ بندہ آپ کے پیچھے ہوگا. کیوں؟ اصل تو وہ آپ کے لوگ ہیں. تو بڑے آرام سے نورانی صاحب سنتے رہے، بڑے حوصلے والے آدمی تھے، بڑا وزادار آدمی تھا. میں نے دیکھا ہے، باہر ملاقات ہے میری، لیکن بڑی شارٹ ہے. تو وہ ہنس پڑے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیا؟ انہوں نے کہا اگر میں نے ان کے ساتھ 40 دن لگا لیے تو میں تو ان میں سے ہو جاؤں گا، پھر ان کو تقریر کیسے کروں گا؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب مشورہ تو تمہارا ہے ٹھیک، لیکن یہ تو ایسی بلا ہے کہ جس درخت پہ بھی ڈال دو اور لوت بوٹی کی طرح درخت کو کھا جاتی ہے. میں اگر 40 دن کے میں تو گیا ان میں. پھر انہوں نے کہا حضرت اگر ایسی بات ہے تو پھر بھی تو اچھی بات، کا بات تو خیر اچھی ہے، لیکن مجھے یہ پٹی نہ پڑھاؤ، میں نہیں جاتا. تو بہرحال ان کے مقدر میں نہیں تھا. اللہ رحمت کرے، اصل تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا، تو بندے کے ہاتھ میں تھوڑا ہے کہ میں ہدایت میں چلا جاؤں. اللہ چاہے تو کئی تگڑے گانے والے، کئی سرکسوں والے، کئی تھیٹروں والے، کئی فلموں میں کام کرنے والے، کوئی دنیا کے مانے ہوئے سپر سٹار اور سنگر جو تھے آج وہ دین کے مبلغ بنے ہوئے ہیں اور اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں. اللہ کی مرضی ہے. اور ہم مولویوں کی اولادیں ہوتی ہیں، بزرگوں کی اولادیں ہوتی ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتی. یہ میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. دعا کریں اللہ سب کی ہدایت کا فیصلہ، دل سے دعا کیا کریں، بغض نہ رکھیں کسی سے. سب کے لیے دعا کریں کہ مولا تیرے بندے ہیں، وہ بھی بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، وہ بھی غریب محبت میں، کوئی بغض میں، کوئی اناد میں، کوئی غلب میں آئے ہوئے ہیں. تو مقلب القلوب ہے، سب کو میرے مدنی کی پٹڑی پہ چڑھا دے، حضور کی بتلائے ہوئے دین پہ چلا دے صلی اللہ علیہ وسلم. جی کہ حضرت علی کی بیٹی جو ہیں حضرت عمر کی بیوی تھیں، بالکل تھیں. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ رشتہ تو دیا حضرت علی نے، پریشان تم ہو. تم سے تو حضرت عمر نے رشتہ مانگا ہی نہیں نہ، تم کیوں پریشان؟ مجھے یہ تو بتاؤ نا، 1400 سال گزر گئے ہیں، رشتہ دیا حضرت علی نے، کیا حضرت عمر نے، تمہیں کیا تکلیف ہے 1400 سال بعد لوگوں کے نکاح ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ مجھے یہ وجہ تو سمجھاؤ نا. تیری بیٹی کے نکاح کے بارے میں پوچھوں تم برداشت کرو گے؟ حضرت علی حضرت عمر ایسے نعوذ باللہ چھوٹی شان والے لوگ ہیں کہ ان کے نکاحوں پہ بھی بحث کرو، بیٹیوں پہ بھی بحث کرو، بیویوں پہ بھی بحث کرو. کیوں؟ کون ہیں ہم لوگ؟ کیا ہماری طاقت ہے کہ ہم حضرت علی کے گھرانے پہ بات کریں؟ کوئی عقل کرو. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ داماد محمد مصطفیٰ ہے، تو عمر بھی تو حضور کے سسر ہیں، عمر کی بھی تو بیٹی حضور کے گھر میں ہے. بی بی حفصہ جو ہیں وہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، ان کے تو رشتے ہیں، قرابت ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جو ہے وہ سیدہ عائشہ محمد رسول اللہ کی بیوی ہیں. تو اگر حضرت علی اور حضرت عمر کا رشتہ ہو جائے تو یہ کون سی نرالی بات ہے؟ وہ بھی کرشی ہے، وہ بھی کرشی ہے. ان کا بھی رشتہ ہے میرے پاک نبی سے، ان کا بھی رشتہ ہے میرے پاک نبی سے، وہ بھی خلیفہ راشد ہے، وہ بھی خلیفہ راشد ہے، وہ برابر کے لوگ ہیں. ہم کون ہیں بحث کرنے والے؟ نکاح ہوا تھا جی، نہیں ہوا تھا، ہاں جی ہوا تھا، پھر تم توڑ دو. نہیں ہوا تھا تو کر دو گے.
خدا کا خوف کرو، تم اپنے دین ایمان کے خیر مناؤ۔ وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے بھی بتلا دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اپنے اللہ سے راضی۔ وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے فرما دیا میرا مدنی اولئک هم المؤمنون حقا، حق کے سچ اندر باہر ایمان والے یہی لوگ۔